السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ بتا سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مالک بن نویرہ سے فراغت پا کر اپنے لشکر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھیجی ہوئی کمک لے کر بنی حنیفہ کے کذاب نبی مسیلمہ بن حبیب سے جنگ کرنے کے لیے یمامہ روانہ ہوئے۔ جو کمک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجی تھی، ان میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ عرب کے مشہور جنگجو قبائل بھی تھے۔ انصار ثابت بن قیس اور برا بن مالک کے زیر سرکردگی تھی، اور مہاجرین ابو حذیفہ بن عتبہ اور زید بن خطاب کے ماتحت تھے۔ دوسرے قبائل میں سے ہر قبیلے کا سردار علیحدہ تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے حسن کارکردگی کے باعث اس عہدے پر مقرر فرمایا تھا۔ ان لوگوں میں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا، قرآن مجید کے حافظوں اور قاریوں کی بھاری تعداد شامل تھی۔ دوستو، یہاں مسیلمہ کے بارے میں چند حقائق سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مسیلمہ کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران زندگی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس کی قوت اس وقت زیادہ شدت پکڑ گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ نہار الرجال بن انفوہ کو یمامہ تبلیغ کرنے کی غرض سے بھیجا۔ نہار الرجال یمامہ کا رہنے والا تھا۔ وہ یمامہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آ گیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ وہ بہت ذہین شخص تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرنے اور لوگوں کو مسیلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا۔ لیکن نہار مسیلمہ سے زیادہ منہ زور ثابت ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسیلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ان سے مل گیا، اور مسیلمہ کی نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ جھوٹا قول بھی منسوب کیا کہ مسیلمہ ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اہل یمامہ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص مسیلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ شخص معمولی آدمی نہیں بلکہ عالم و فاضل اور فقیہ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر تیار کر کے انہیں مختلف مقامات پر جہاد کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن مسیلمہ کے بارے میں ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کی جانب انہوں نے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے حضرت شرجیل بن حسنہ کو ایک لشکر دے کر ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کی جانب بڑھتے چلے گئے اور حضرت شرجیل کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا۔ حضرت اکرمہ ایک تجربہ کار ماہر جنگ اور دشمن کو خاطر یاب نہ لانے والے شہ سوار تھے۔ ان کی فوج میں بڑے بڑے بہادر شامل تھے، جو پچھلی جنگوں میں لوگوں پر اپنے کارناموں کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسیلمہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، اور بنی حنیفہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہزیمت کا سارا حال خلیفۃ الرسول اللہ کو لکھ بھیجا، جسے پڑھ کر ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفۃ الرسول اللہ نے حضرت اکرمہ کو لکھا: اے ابن ام اکرمہ، یعنی اکرمہ کی ماں کے بیٹے، میں تمہاری صورت دیکھنے کا مطلق روادار نہیں۔ تم واپس آ کر لوگوں میں بددلی پھیلانے کا باعث نہ ہو، بلکہ حذیفہ اور ارفجا کے پاس جا کر اہل عمان اور مہراج سے جنگ لڑو۔ اس کے بعد یمن اور خضر الموت جا کر مہاجرین ابی امیہ سے مل جاؤ اور ان کے دوش بدوش مرتدین سے جنگ میں حصہ لو۔ اس خط میں جو غیظ و غضب یہاں ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ام اکرمہ کا خطاب ہی غیظ و غضب کی صحیح کیفیت کا ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے۔ جب حضرت خالد کا گزر سنیتا الیمامہ سے ہوا تو چند لوگ وہاں ایک درخت کے نیچے پڑے سو رہے تھے۔ جب حضرت خالد کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنو تمیم سے انتقام کے لیے نکلے ہیں۔
اس پر حضرت خالد نے پوچھا، اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک نبی ہم میں سے اور ایک نبی تم میں سے۔ اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل کرا دیا۔ اس موقع پر ایک آدمی نے عین اسی وقت جب تلوار اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار تھی، مجائے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس آدمی کو زندہ رکھنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجائے کو قتل نہ کرایا، بلکہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ بنی حنیفہ کے سرداروں میں سے تھا اور وہ لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ دوسری جانب مسیلمہ نے اپنا لشکر یمامہ کی ایک جانب اکربہ میں جمع کیا تھا اور سارا مال و اسباب لشکر کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ اس کا لشکر بعض روایت کے مطابق 40,000 اور بعض دوسری روایتوں کی روح سے 70,000 تک تھی۔ ایسے عظیم الشان لشکر کا ذکر عربوں نے اس سے پہلے بہت ہی کم سنا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 13,000 تھی۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید نے شرجیل بن حسنہ کے لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر میدان جنگ پہنچ گئے۔ دونوں لشکر میدان جنگ میں کھڑے آخری اعلان کے منتظر تھے۔ ہر ایک کو یقین تھا کہ فتح مندی اور کامرانی اسی کے حصے میں آئے گی اور وہ دوسرے لشکر کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ یمامہ کا دن اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلام میں ایک منفرد دن ہے، کیونکہ اس روز اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے میدان میں اترے اور بنی حنیفہ کے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمائے، میں ہوں خالد ابن الولید، ہے کوئی بہادر جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ مسیلمہ کے لشکر سے دو جنگجو میدان کی جانب بڑھنے لگے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے کے ہاتھ میں بامہ ڈھال اور تلوار تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو پیادہ جنگجوؤں کو دیکھ گھوڑے سے اتر گئے اور پیادہ مقابلہ کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت خالد نے اپنے گھوڑے کے زین سے ایک نیزہ اور ایک ڈھال نکالی، پھر مقابلے کے لیے دشمنوں کی جانب بڑھے۔ بنی حنیفہ کے جنگجو ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ حضرت خالد کوئی معمولی انسان نہ تھے، وہ عرب کے جانے مانے جنگجو اور مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ بنی حنیفہ کے جنگجوؤں نے کچھ دیر مقابلہ کیا، بالآخر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں دشمنوں کا کام تمام کر دیا۔ میدان یا محمدہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چونکہ یہ جنگ ختم نبوت پر مبنی تھا، جس کی وجہ سے یا محمدہ کا نعرہ مسلمانوں کی جانب سے لگایا جا رہا تھا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم اور تمہاری قوم توبہ کر لو اور پھر سے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ ترک کر دو، اسی میں تمہاری اور تمہارے قوم کی بھلائی ہے۔ مسیلمہ کو اپنے لشکر پر بہت ناز تھا، مغروری کے انداز میں مسکرانے لگا۔ حضرت خالد سمجھ گئے کہ یہ کذاب باز نہیں آنے والا، پھر انہوں نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا لشکر حملے کا حکم ملتے ہی بڑی تیزی سے حملے کے لیے آگے بڑھی۔ دوسری جانب مسیلمہ کے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ اس حملے میں مسلمانوں کے کئی مجاہدین دشمن لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی تیروں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان جی توڑ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طرح بنی حنیفہ کو پیچھے دھکیل دیا جائے، لیکن مسیلمہ کے لشکر کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ ایک مسلمان پر 10 دشمن حملہ آور ہو رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ بنی حنیفہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مجائے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا اور تمیم کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی نے تمیم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن مجائے چیخ اٹھا، ٹھہر جاؤ، میں اسے امان دیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو اور باہر جا کر مردوں سے لڑو۔ بنی حنیفہ کے سپاہیوں نے خیمے کی رسیاں کاٹ ڈالی اور خیمے کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے مجائے کو آزاد نہ کیا۔
بلکہ اس امید میں کہ وہ ابھی مسلمانوں پر فتح یاب ہو کر واپس آ جائیں گے، اسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ بنی حنیفہ تقریباً مسلمانوں پر فتح حاصل کر چکے تھے۔ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے باوجود پہلے ہی حملے میں بنی حنیفہ کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلا شخص نہار الرجال تھا، جو بنی حنیفہ کے مقدمے پر مقرر تھا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب نے قتل کیا تھا۔ اس کے قتل سے فتنہ مسلمہ کے سب سے بڑے سرغنہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا لشکر بری طرح سے بکھر چکا تھا۔ مسلمان بے ترتیبی کی حالت میں یا تو جنگ کر رہے تھے یا پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔